بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی خواہش ہر مسلمان کو ہے، جنت کی خواہش ہر مسلمان کو ہے، ہر کلمہ گو کو ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے۔ وہ اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، جو کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں۔ حضرات محترم، جنت کی خصوصیات کیا کیا ہیں اور جنتیوں کے مقام کیا کیا ہیں، میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جنت میں بیماری نہیں آئے گی، جنت میں کوئی بھی جنتی کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں موت بھی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، حدیث میں ہے کہ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے، اگر کوئی ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا، سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی سے تارے گم ہو جاتے ہیں، تارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، اگر جنتی خاتون کوئی دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب سے لے کر جنوب و شمال سے لے کر کے اس درمیان میں اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہوں گی سب روشن ہو جائیں گی، اور ساری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے گی، ساری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ اے میرے دین اسلامی بھائیوں، جنت کے محلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، حدیث میں ہے کہ جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں، اور اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے، اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجہ کے درمیان زمین و آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے، زمین و آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے۔ اور جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ یہ ہے، جنتیوں میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے کہ جنت میں ایک پھل کا خوشہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے کے لیے رکھ دی جائے تو وہ خوشہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ خوشہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا، جنت میں جو درخت ہے ان درختوں میں سے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے، حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی، جن کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی۔ جنت کی حوریں دنیا کی عورتوں سے کہیں گی، اے دنیا کی عورتوں سنو، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ختم نہ ہوں گی۔ جنت کی حوریں کہیں گی دنیا کی عورتوں سے کہ ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حالت نہ ہوگی، ہم خاوندوں سے راضی رہنے والی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ جنت کی حوریں کہیں گی دنیا کی عورتوں سے، یہ طعنہ دیں گی کہ ہم بہت قسمت والی ہیں،
جنت کی حوریں کہیں گی بشارت ہو اس خاوند کے لیے، بشارت ہو اس کے لیے جو ہمارا خاوند ہے اور ہم اس کی بیویاں ہیں۔ ام المومنین ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب عورتیں، دنیا کی عورتیں یہ بات سنیں گی تو جواب میں دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے کہیں گی، اے جنت کی حوروں، جو ہمیں شرف ملا وہ تمہیں نہیں ملا، تم اپنی قسمت پر فخر کرتی ہو تو ہم بھی تم سے کم نہیں ہیں۔ دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے کہیں گے، ہمیں نماز پڑھنے کا شرف ملا جو تمہیں حاصل نہیں ہے، ہمیں روزہ رکھنے کا شرف ملا جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے کہیں گی، اے جنت کی حوروں، ہمیں قرآن پڑھنے کا شرف ملا جو تمہیں نہیں حاصل ہے، ہمیں صدقات و خیرات کرنے کا شرف ملا جو تمہیں نہیں حاصل ہے۔ اے جنت کی حوروں، تم اپنی قسمت پر فخر کر رہی ہو لیکن ہم بھی تم سے کم نہیں ہیں، ہمیں صدقات و فطرات کرنے کا صدقہ جو ہے شرف ملا ہے۔ اے جنت کی حوروں، دیکھ لو ہم لوگوں کو غریب و مسکین کی مدد کرنے کا شرف ملا ہے جو تمہیں نہیں حاصل ہے۔ امہات المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جنت کی حوروں کو جب جواب ملے گا دنیا کی عورتوں سے تو دنیا کی عورتوں کا جواب جنت کی حوروں کے جواب پر بھاری پڑ جائے گا، اور جنت کی حوروں کو احساس ہوگا کہ کاش ہم بھی دنیا کی عورتوں جیسی ہوتی، میں بھی دنیا میں جاتی اور آج اپنی قسمت پر فخر کرتی۔ لہذا فخر کرو اے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں، اپنی اپنی قسمت پر فخر کرو کہ تمہیں نماز پڑھنے کا شرف ملا، روزہ رکھنے کا شرف ملا، حج و زکوٰۃ کا شرف ملا، قرآن جیسی مقدس پاکیزہ کتاب پڑھنے کا شرف ملا۔ مولا تبارک و تعالی سبھی خواتین اسلام کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے اور ان کے قوانین پر، اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔